السلام علیکم دوستو، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تو ماہ رمضان شروع ہو گیا، تو میری طرف سے تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے۔ جو روزہ رکھ سکتے ہیں وہ ضرور روزہ رکھیں، جو بیمار ہیں یا کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرمائے، ان کو بھی اجر دے، وہ نیک نیت ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات دور کرے۔ تو میں ابھی واک پہ آیا تھا تھوڑی بہت 15-20 منٹ، تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی ویڈیو بناتے ہیں، آئیں آپ کو جنگل کی سیر کراتے ہیں اور رمضان کے بارے میں تھوڑی بہت ڈسکشن بھی کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ میرے گھر کے قریب ہی جنگل، اکثر میں ادھر واک کرتا ہوں، کبھی سائیکل بھی چلاتا ہوں، تو بڑا مزہ آتا ہے۔ رمضان میں خیر واک کم ہی لوگ کرتے ہیں، وہ اکثر روزہ دار ہوتے ہیں، وہ چلنے سے بھوک لگتی ہے۔ تو یہ رمضان کے بارے میں تو ہر ایک کو پتہ ہی ہے کہ یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے اور اس میں مغفرت بھی ہوتی ہے۔ تو کچھ دوست میں نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں کہ وہ صرف اس مہینے ہی نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ٹوپی پہن لیں گے، داڑھی رکھ لیں گے تو بڑے جناب چہرے پہ وہ ان کا سرور سا لگتا ہے، نورانی چہرہ بن جاتا ہے۔ تو جو عید گزرتی ہے خوشیاں بانٹتے، خوشیاں بکھیرتے، اس کے بعد مسجد کو، نماز کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز جو ہے قرآن پڑھنا، اچھے عمل کرنا، وہ انسان کے لیے ساری زندگی کے لیے فرض کیے ہیں کہ وہ اچھے عمل صالح کرے، نیک ہو، نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، صدقات دے، خیرات دے۔ صرف یہ اسلام یا مذہب ایک مہینے کے لیے نہیں ہے۔ تو چلو جو 11 مہینے نہیں پڑھتے، ایک مہینہ کرتے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، اگر اس مہینے میں تقویٰ سیکھ کے، ایک قسم کا یہ کورس ہی ہوتا ہے گناہ سے بچنے کا، تو باقی 11 مہینے رمضان کو یاد رکھیں، تو عمل صالح کریں، جھوٹ سے بچیں، برائیوں سے، غیبت سے، تو اس سے ہماری اپنی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ تو ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ بھی جو 20 سال سے اوپر ہیں، 30 سال سے، کہیں 50 سال سے بھی اوپر، ان کا جو ہے وہ ایک مہینہ جو ہے میں نے دیکھا ہے مسجدوں میں آنا جانا رہتا ہے، تو جو عید ہوئی اس دن وہ عید پڑھنے کے بعد ساتھ ہی ختم۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے، ہدایت دے کہ رمضان کے مہینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم صرف ایک مہینہ ہی عمل صالح کریں، سچ بولیں اور نمازیں پڑھیں، تراویح پڑھیں، سحری کریں، افطاری کریں۔ تو میں یہی پیغام دینا چاہتا تھا کہ دین جو ہے ساری زندگی، سارا سال ہی رہتا ہے ہمارے ساتھ، اس پہ سارا سال عمل کرنا چاہیے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ بیچارے بیمار ہیں، شوگر کے مریض ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، یا کوئی کسی کو اور بیماری ہے، کوئی بیچارے ایسے ہیں کہ وہ اب نارمل یا معذور کہہ لیں، اپنے ہوش و حواس میں نہیں، ان کو تو روزہ معاف ہی ہے۔ تو جو روزہ کچھ ایسے ہیں دوست دیکھیں اپنی زندگی میں کہ جن کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے کہ مرغے مسلم یہ وہ کھانا پینا بہت زیادہ ہے، تو ان کی مجبوری بن جاتی ہے کہ سارا دن کھاتے رہنا، پیتے رہنا۔ صحت بھی ماشاءاللہ ان کی اچھی ہوتی ہے، کچھ کام کرتے ہیں، سخت کچھ کام نہیں کرتے، مگر کھانا ان کا مشغلہ بن جاتا ہے، تو ان کے لیے پھر وہ روزہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ بھی کوشش کریں کہ وہ بھی یہ جو مبارک مہینہ ہے، 30 دن یا 29 دن روزے ہوتے ہیں، ان میں ضرور کوشش کریں۔ تو ابھی آگے 3-4 سالوں میں روزے اور تھوڑے چھوٹے ہو جائیں گے اور ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ یہ جون جولائی مئی کے مہینے سے گزر چکے ہیں، پچھلے 12-14 سال جو روزے تقریباً بڑے تھے اور ان میں گرمی کا مسئلہ بھی تھا، تو جو بھی ینگ نسل 12-14 سال کی ہے تو اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ آگے 15-12 سال جو روزے ہیں ان کے، وہ ان کا وقت زیادہ اچھا ہوگا، آسانی ہوگی، تو وہ بھی سے ان کو بچوں کو کوشش کرائیں کہ وہ روزہ ضرور رکھیں۔
پھر ایک اور ایسا ہے، تیسرا عمل یہ ہے یا تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، وہ روزہ رکھ کے جب کٹھے بیٹھتے ہیں، اگر کوئی بندہ کھا پی رہا ہے سائڈ پہ تو اس کی غیبت میں لگ جاتے ہیں، دیکھو یار ہٹا کٹا روزہ نہیں رکھ رہا، چلو وہ تو نہیں رکھ رہا، اس کی کیا مجبوری ہے، ہم پوچھ بھی نہیں رہے، تو اس کو کہتے ہیں جی دبا کے رکھ، کھائی جا، خیال کر، اس کی انسلٹ کرتے ہیں، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا روزہ ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، جس طرح ہماری نمازیں ہیں، جس طرح کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو ہم نماز کی طرف لا سکتے ہیں پیار سے، تو روزے کا بھی یہی ہے، کم از کم روزہ رکھ کے کسی کی برائی نہ سوچیں۔ اگر کسی نے نہیں روزہ رکھا اس کو آپ پیار سے کہہ سکتے ہیں یار کہ ایسا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ کھانا پینا صحیح نہیں، احترام ضرور کرو۔ اگر روزہ کسی نے نہیں رکھا تو احترام کرنا بھی اس پہ فرض بن جاتا ہے۔ تو جو روزہ رکھ کے اس کی برائیاں کرے گا، میرے خیال وہ اپنے روزہ ہی نہ خراب کر لیں کہ روزہ رکھ کے ہم نے کسی کی برائی کی، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ تو کسی کی صحت کا مسئلہ ہے، کسی کا بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا کوئی بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں 80 سال سے اوپر، تو وہ بھی بیچارے اتنے صحت مند یا نہیں ہوتے کہ ان کو بھی ہم باتیں نہیں کر سکتے، وہ بزرگوں میں آ جاتے ہیں۔ تو روزے کا یہی ہے کہ ہم روزہ اپنے لیے رکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ کوئی احترام نہیں کر رہا تو اس کو ضرور احترام کرنا چاہیے۔ تو ادھر یورپ میں نے دیکھا لوگ تو وہ جناب باہر ریسٹورنٹ پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، سرے عام چائے پی رہے ہوتے ہیں 2-3 دوست، تو ہم ادھر سے گزرتے ہیں تو پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس یار یہ ہے وہ ہے ایسے ہے، تو ان کو ذرا کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ روزہ ہے ہم کیوں کھا رہے ہیں، کوئی پوچھے گا؟ وہ کہتے ہیں جی ملک بدل گیا، ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مگر ہم تو وہی ہیں مسلم۔ احترام جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کسی نے کھانا پینا کچھ ہے، روزہ نہیں رکھا تو کم از کم احترام کرے، وہ گھروں میں کھائے پیے۔ تو کچھ دوست سگریٹ پی رہے ہیں گاڑیوں میں، چلتی گاڑیوں میں سگریٹ باہر پھینک رہے ہیں، تو سب کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے روزہ نہیں رکھا۔ تو روزہ رکھنا یا نہ رکھنا یہ تو خدا کو حساب دینا ہے، مگر کم از کم بندوں کو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم احترام ضرور کریں گے، تاکہ اگر ہر بندہ یہ احترام کرے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کسی نے روزہ رکھا ہے نہیں رکھا، تو یہ ہوگا کہ سارے روزدار ہی ہیں، پھر اس طرح کے ماحول بن جاتا ہے، لوگ روزہ رکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو بہت چھوٹے بچوں کو روزہ رکھاتے ہیں مار کے، وہ بھی اچھا نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ بچے جو ہیں بڑے ہوں وہ دین سے ہی دور ہو جائیں کہ ہمیں مار کے جناب نماز سکھائی گی، مار کے یہ قرآن پڑھایا گیا اور مار کے روزہ رکھا رہے ہیں۔ بچوں کو عادت ہوتی ہے، کھاتے رہتے ہیں سارا دن، تو آہستہ آہستہ ان کی تربیت کی جا سکتی ہے، سختی کی جا سکتی ہے، مگر یہ مار پیٹ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو باقی کچھ ممالک میں ایسے ہے کہ روزہ جو ہے نا وہ چھوٹا ہوتا ہے سورج غروب کے حساب سے، تو کچھ ممالک میں ایسے ہے کہ 6 مہینے جو ہے رات اور 6 مہینے دن ہوتا ہے، تو ادھر بھی لوگوں نے اپنا اپنا حساب رکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ شام ہو جاتی ہے انہوں نے 12 گھنٹے کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو ادھر یورپ میں سردیوں میں روزہ کافی 18-17 گھنٹے تک ہو جاتا ہے، کہ مئی سے لے کے ستمبر تک روزے کافی بڑے ہوتے ہیں، کہ 4 بجے جناب سحری ہوتی ہے، 4:30، تو روزہ جو وہ ہے 9:30 پونے 10 کھل رہا ہے۔ تو اس لیے ادھر روزے یورپ میں رکھنے گرمیوں میں 6 مہینے وہ کافی مشکل ہیں۔ تو ابھی یہ وقت گزر چکا ہے، ادھر جو ہے روزے وہ گرمیوں سے گزر چکے ہیں، آگے سردیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ابھی بھی روزہ ادھر جو 5 بجے رکھتے ہیں تو وہ تقریباً 8:15-20 پہ روزہ جو ہے نا وہ آج کل میں کھل رہا ہے۔ تو جی دعاؤں میں یاد رکھیں، اگر کوئی بات غلط ہو کچھ ہو تو اس کو اگنور کر دیں، کیونکہ یہ بس ایک شیئر ہی کرنا تھا کہ رمضان میں جو ہے نا احترام ضرور کیا جائے، عبادتیں ضرور کی جائیں، اور رمضان کے بعد بھی بھولا نہ جائے۔ یہی ہم ایک کورس ہی کرتے ہیں 1 مہینے کا، تو یہ 30 دن یا 29 دن رمضان کیوں ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، جس نے فرض کیے ہیں، ہم صرف
اس کی جو ہے وہ اس کو فالو کر سکتے ہیں، اطاعت کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح روزے دوسرے مذاہب میں بھی تھے اور ہیں، ہندو، عیسائی، یہودی، ان مذاہب میں بدھزم جو ہے یہ سارے ہی روزے رکھتے ہیں۔ تو ان بچوں کو ان کی جو روزہ جو ہے نا سحری کی کرنے کی جو ہے وہ دعا، روزہ رکھنے کی دعا، روزہ کھولنے کی دعا، یہ بچوں کو ضرور سکھانی چاہیے۔ تو جی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے جی، خدا حافظ۔